فتح خیبر تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین واقعہ جس نے یہودیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دکھائے بہادری کے وہ جوہر جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 20 دن یا 40 دن تک جو قلعہ خیبر سارے لشکر اسلام سے فتح نہ ہو سکا، وہ آخرکار حضرت علی نے فتح کیا اور اس کے دروازے کو بنایا اپنی ڈھال۔ وہ دروازہ جسے 40 یا بعض روایات کے مطابق 70 افراد مل کر کھولا کرتے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک یہودی سردار کی بیوی سے نکاح کیا اور ان کو ام المومنین کے عہدے پر فائز کیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ ساری تفصیلات آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے نتیجے میں کفار مکہ کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد اب پیغمبر اسلام یہودیوں کے خاتمے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چونکہ معاہدہ حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ادھر سے تو کوئی حملہ ہوگا نہیں، یہ خطرہ تو ہے نہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے خیبر جائیں تو پیچھے سے مدینے پہ حملہ ہو جائے۔ قریش ابھی بالکل خاموش ہیں، اور دوسری جانب پیغمبر اسلام کو یہ بھی پتہ ہے کہ خیبر اور بنو غطفان دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں، مگر دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر اسلام آ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو مکہ گئے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نکل کے یہودیوں پہ اچانک حملہ کر دو۔ اب یہ یہودیت کا خاتمہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ جتنی بھی لڑائیاں کفار مکہ نے مدینے میں آ کے لڑیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ کفار مکہ کو یہودیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہوئی ہو۔ اور پھر جنگوں کے سلسلے نے بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یہودیوں کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ غزوہ بدر میں یہودیوں کا حصہ تھا مگر بہت کم تھا۔ احد کی لڑائی میں یہودیوں کا حصہ اور بڑھ گیا، اور خندق کی لڑائی میں تو یہودی کھلم کھلا کفار مکہ کے دوست اور ساتھی بن کے آ گئے۔ واقعات کا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہودیت روز بروز نڈر اور سرکش ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسول یہودیت کی جانب توجہ نہیں دے رہے، ان کا دماغ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ سازشوں کی اس جڑ کو ختم کیا جائے۔ مکہ کے کافروں میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں کہ وہ مدینے پہ بار بار حملہ کریں۔ ان کو اکسانے والے، ان کو مالی مدد اور جاسوسی کا نظام مہیا کرنے والے مدینے کے یہودی تھے، اور یہ یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو اطراف مدینہ میں ہی یہ آباد رہے، اور زیادہ تر یہودی خیبر کے علاقے میں اکٹھے ہو گئے۔ اب ضروری تھا کہ خیبر پر حملہ کر کے خیبر کا خاتمہ کیا جائے، مگر ایک سپہ سالار کی حکمت عملی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس پر حملہ کرنا ہے، خصوصاً اگر وہ واقعی سازشی، کینہ پرور، دھوکے باز اور مکار لوگ ہیں، تو اس طرح سے حملہ کرو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کیا جانے والا ہے، اچانک ان پہ حملہ کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینے واپس آئے، اور مدینے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے صرف 20 دن انتظار کیا اور اچانک حکم جاری کیا کہ چلو خیبر کی جانب۔ یہاں پر ضمنی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیبر عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ آج کل اسرائیل کی قومی زبان ہے۔ اس زبان میں لفظ خیبر کے معنی ہے مضبوط جگہ یا قلعہ۔ اس خیبر سے خیبر نکلا، یعنی بہت سارے قلعے، کیونکہ اس میدان میں مختلف روایات کے مطابق 7، 8 یا 10 چھوٹے بڑے قلعے تھے۔ اس اعتبار سے ان کے مجموعے کا نام ہو گیا خیبر۔ زیادہ معتبر روایت ہے کہ ان قلعوں کی تعداد 7 تھی، اور دوسری روایت ہے کہ قوم عمالقہ کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام خیبر تھا، ایک کا نام یثرب تھا۔ جب یہ دونوں بھائی عرب کے علاقے میں داخل ہوئے تو خیبر جس علاقے میں آباد ہوا اس کا نام خیبر پڑ گیا، اور یثرب جس علاقے میں آباد ہوا اس کا نام یثرب پڑ گیا، اور پیغمبر اسلام کی آمد کے بعد اسے مدینہ النبی اور بعد میں صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ خیبر کا علاقہ مدینے سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ خندق کی لڑائی کے بعد خیبر ویسے ہی مرکز بن چکا ہے سارے سازشی یہودیوں کا، یہاں تک کہ اگر کوئی کچھ نیک اور اچھے یہودی تھے تو وہ خیبر میں رہتے ہی نہیں تھے، وہ خیبر چھوڑ کے نکل گئے۔ فدق خیبر کے پڑوس ہی میں وہ علاقہ تھا جہاں کے یہودیوں نے خود آ کے پیغمبر اسلام سے مصالحت کی تھی، لیکن اکثریت اور خصوصاً جوان خون سارا خیبر میں جمع ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ خیبر کے یہودی بے چین ہیں، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فوراً لشکر اسلام کو تیار کیا اور ایک عجیب حکم جاری کیا جو اس سے پہلے شاید کسی جنگ میں جاری نہیں ہوا۔
کہ فقط وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے جو صلح حدیبیہ کے سفر میں ہمارے ساتھ گئے تھے، اور کوئی نیا آدمی اس جنگ میں نہیں آ سکتا۔ یہ کتنے تھے؟ صرف 1400۔ اور خیبر میں کتنے یہودی ہیں؟ 14,000۔ 1 اور 10 کا مقابلہ۔ اور صرف 1 اور 10 کا مقابلہ نہیں ہے، یہودیوں کے قلعے پہاڑیوں پر ہیں، مسلمان جو حملہ کریں گے زمین سے جا کے حملہ کریں گے، اور زیادہ سخت مقابلہ ہے۔ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے تھے۔ یہ خود ایک نشانی اور علامت ہے اس چیز کی کہ حدیبیہ کے میدان میں جو لوگ گئے تھے ان میں 1-2% کو چھوڑ کے باقی وہ تھے جو رسول کے خاص تھے، یقین کر کے گئے تھے، اور وہ تھے کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ زیارت کعبہ کا شوق لیے مدینہ سے مکہ گئے تھے، لیکن وہ اس شرف کو حاصل نہ کر سکے اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں انہیں راستے سے ہی واپس مدینہ آنا پڑا۔ مسلمان بڑے دل شکستہ تھے، تو اسی وقت قرآن کریم کی سورہ الفتح میں، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اسی میں یہ خوشخبری آ گئی کہ گھبراؤ نہیں، پروردگار عالم عنقریب تمہیں ایک بڑی فتح عطا کرنے والا ہے، جس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ کثیر مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا۔ اب جب لشکر کی تیاری کا وقت آیا تو پیغمبر اسلام نے یہ پابندی لگا دی کہ وہ لوگ نہیں جائیں گے جو اس سفر میں نہیں گئے تھے جب موت نظر آ رہی تھی، یعنی حدیبیہ کے سفر میں۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے کوئی چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، مگر وہ لشکر کا سپاہی نہیں مانا جائے گا اور اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی خیبر کا قلعہ ایک لالچ بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ اس میں مال و دولت ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں۔ وہ سارے منافق جو صلح حدیبیہ میں جانے سے گھبرا رہے تھے کہ وہ تو موت کا سفر ہے، یہاں نہ آ جائیں کہ یہ دولت کا سفر ہے، یہ پابندی لگا دی گئی۔ پیغمبر اسلام نے اس پابندی پر مکمل عمل کیا بھی، سوائے اس کے کہ اسی دوران، یعنی جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو حبشہ سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ گئے تھے کچھ مسلمانوں کو لے کے۔ انہیں پیغمبر اسلام نے مال غنیمت میں پورا حصہ دلوایا، تو ایسا لگا کہ پابندی صرف مدینے کے ان منافقین کے لیے ہے جن کا نفاق اتنا کھل گیا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دینا بھی پسند نہ کیا۔ محرم سن 7 ہجری کو پیغمبر اسلام مدینے سے خیبر کی جانب چلے۔ مسلمان بڑے جوش و خروش میں ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ پیغمبر اسلام نے 20 عورتوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ ان خواتین نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں تاکہ زخمیوں کی تیمارداری کریں، پانی پلائیں، کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں لشکر کی مدد کریں۔ پیغمبر اسلام ان کے جذبے سے اتنا خوش ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو لشکر میں شامل کیا، بلکہ جب خیبر کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو لڑنے والے مجاہدوں کے ساتھ ان 20 عورتوں کو بھی پیغمبر اسلام نے مال غنیمت میں سے حصہ دلوایا، فقط اس لیے کہ انہوں نے واقعاً پورے غزوہ خیبر کے درمیان مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ لشکر اسلام چل رہا ہے، اچانک پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ہمارے اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی ہے، تو پیغمبر اسلام کو حیرت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ عامر ہدی خوانی کر رہے ہیں۔ یہ ترنم کے ساتھ اشعار کو پڑھنے کا وہ خاص انداز ہے جس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اونٹ اپنی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے، یا کہا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بس ادھر یہ جملہ کہا، جس نے سنا سمجھ گیا اس خیبر کی جنگ سے عامر زندہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ تمام اصحاب رسول کے درمیان یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر پیغمبر اکرم کسی دن رحمت اور مغفرت کی ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہادت ملنے والی ہے۔ اصحاب رسول رشک کرنے لگے کہ عامر کو مرتبہ شہادت ملنے والا ہے۔ اس وقت اپنی جان بچنے پہ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، اور کسی کی جان اگر جائے تو رشک کرتے تھے کہ کاش یہ موقع ہم کو بھی ملے۔ بہرحال چلتے چلتے یہ قافلہ ایک چوراہے پر پہنچا۔ پیغمبر اسلام نے قافلے کو رکوا دیا۔ ایک تو عام راستہ ہے خیبر کو جانے کا، مگر پیغمبر اسلام اس راستے سے سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی 2 خاص وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور اچانک خیبر پہ حملہ کیا جائے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خیبر کے یہودیوں اور بنو غطفان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ بنو غطفان اپنی فوج کو لے کر خیبر میں آ جائیں گے تاکہ متحدہ لشکر بنا کے مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ بنو غطفان اپنے قبیلے سے فوج تیار کر کے نکل رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام کسی ایسے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ دونوں فائدے مل جائیں۔ ایک تو خیبر کا وہ غیر معروف راستہ ہو کہ وہاں پہ خیبر والوں کا کوئی جاسوس نہ ہو،
اور دوسرا وہ راستہ ایسا ہو کہ خیبر اور بنو غطفان کی فوجوں کو ملنے سے روک دیا جائے، یعنی بنو غطفان کے قبیلے سے خیبر کی طرف جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک کو کاٹ دیا جائے۔ ایک گائیڈ کو بلایا گیا اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں یہاں سے راستہ بدلنا ہے اور کسی ایسے راستے سے خیبر لے کے جاؤ کہ جو بالکل نیا راستہ ہو، جس سے کم لوگ سفر کرتے ہوں۔ گائیڈ نے کہا کہ یہاں سے 3-4 راستے خیبر جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ ایک راستے کا نام حزن بتایا، جس کے معنی سختی اور دشواری کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس راستے پہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک راستے کا نام شقا بتایا، جس کے معنی دشواری اور تکلیف کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی ناپسند فرمایا۔ ایک راستے کا نام بتایا مضلہ، جس کے معنی ہے گمراہ کرنے والا راستہ، اس کو بھی رسول کریم نے ترک کر دیا۔ اور آخری راستے کا نام بتایا مرحب، جس کے معنی ہے مرحبا، خوش آمدید۔ پیغمبر اسلام نے اس راستے کو پسند فرمایا اور اسے اختیار کیا۔ یہ راستہ وہ ہے کہ جس پر خیبر سے تھوڑا پہلے ایک چوراہا آتا ہے جس کا نام ہے رجی۔ اسی چوراہے پر وہ راستہ آتا ہے جو بنو غطفان اور خیبر کو آپس میں ملاتا ہے۔ لشکر اسلام تیزی سے چلتا ہوا اس مقام رجی پر پہنچا۔ یہاں سے خیبر کا تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا سفر باقی رہ جاتا ہے، اور یہ وقت ظہر کا وقت تھا، یعنی پیغمبر اسلام اگر چلتے رہتے تو اندھیرا ہونے سے کافی پہلے خیبر پہنچ جاتے، مگر پیغمبر اسلام کی مصلحت یہ ہے کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد خیبر پہنچیں، اس لیے یہاں پہ رک گئے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ بنو غطفان کا لشکر آ رہا ہے، اسے یہاں پر روکنا ہے۔ یہاں لشکر اسلام رک گیا چند گھنٹوں کے لیے۔ قبیلہ بنو غطفان اپنی تمام طاقت کو لے کر خیبر آ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیبر میں پہنچ کے وہاں کے یہودیوں سے ملیں گے اور مسلمان ہمارے سامنے ہوں گے، ان کو ہم مل کر شکست دیں گے۔ رجی کے چوراہے پر مسلمانوں کی موجودگی کی خبر جب بنو غطفان کو ملی تو وہ چکرا کے رہ گئے کہ یہ لشکر اسلام رجی پہ کیوں رکا ہے۔ بنو غطفان گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر اسلام خیبر جانے کے بجائے ہماری طرف آ جائے، ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ادھر ہمارا اپنا قبیلہ تباہ ہو کر رہ جائے۔ اتنا تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ اکیلے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اب بنو غطفان کو اپنی فکر ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ راستے سے واپس ہو گئے۔ اب لشکر اسلام کو یہاں سے آگے بڑھ کے خیبر کی طرف جانا ہے۔ پیغمبر اسلام نے عورتوں کو اس مقام پر چھوڑا اور کچھ مسلمان سپاہیوں کو ان کی حفاظت کے لیے یہاں مقرر کیا۔ یہ ایک طرح سے پیغمبر اسلام نے عسکری ہیڈ کوارٹر اور ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا کہ جو زخمی ہوگا خیبر کا اسے یہاں بھیجا جائے گا۔ یہ عورتیں اس کے زخموں کی مرہم پٹی کریں گی۔ باقی کے لشکر کو لے کر پیغمبر اسلام روانہ ہوئے۔ خیبر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ خیبر کے لوگوں کے سارے جاسوس، ساری توجہ اس راستے پر ہے کہ جو مدینے سے خیبر کی طرف آنے والا معروف راستہ ہے۔ اس سائیڈ پہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ رات کے وقت لشکر یہاں پہنچا۔ پیغمبر اسلام نے وہاں پہ رات کی نماز پڑھی۔ رات آرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ خیبر میں پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک دعا پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب اور جو کچھ ان پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب اور جو کچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور شیاطین کے رب اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اور ہواؤں کے رب اور جو کچھ وہ اڑاتی ہیں، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے رہنے والوں کی بھلائی مانگتے ہیں، اور اس کی برائی، اس کے رہنے والوں کی برائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ہر نئے علاقے میں جانے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس کے آخر میں پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اسی دعا کو دہراؤ، اور جب کوئی آدمی اس دعا کو دہرا کر کسی بھی نئے شہر میں قدم رکھے گا تو اس شہر سے سارے خیر اس کو ملیں گے، اور اس شہر کی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا۔ خیر، رات کے وقت لشکر اسلام نے آرام فرمایا، صبح ہوئی اور صبح ہوتے ہی خیبر کے دروازے کھلے۔ خیبر اصل میں ایک بہت بڑی چار دیواری کا نام ہے جس کے اندر 7 مختلف چھوٹے بڑے قلعے تھے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ نظام تھا۔ خیبر کے علاقے کو مجموعی طور پر 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ نطات، اس حصے میں 2 ابتدائی دفاعی قلعے تھے، ایک کا نام نائم اور دوسرے کا نام صعب بن معاذ تھا۔ دوسرا اور درمیانی علاقہ تھا الشق، اس میں بھی 2 قلعے تھے، ایک کا نام قلعہ ابئی اور دوسرے کا نام قلعہ النزار تھا۔ آخری اور سب سے مضبوط علاقہ تھا الکتیبہ، اس کے اندر 3 قلعے تھے، قلعہ قموس، قلعہ وطیع اور قلعہ سلالم۔ قلعہ قموس ان قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط تھا
اور مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ کموس در حقیقت اسی پہاڑی کا نام تھا جس کی نسبت سے اسے قلعہ کموس کہا جاتا تھا۔ چونکہ یہ قلعہ تمام قلعوں سے زیادہ مستحکم اور عظیم تھا، اسی وجہ سے اس کا نام کموس کے بجائے قلعہ خیبر کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو پیشکش کی کہ دائرہ ایمان میں داخل ہو کر امان حاصل کر لو، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا حکم صادر فرمایا۔ جو سب سے پہلے قلعہ راستے میں آ رہا ہے اس کا نام ہے قلعہ نائم۔ پیغمبر اسلام نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اپنے ایک صحابی محمود ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹی سی فوج دے کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب محمود ابن مسلمہ نے اس قلعے کے یہودیوں کے ساتھ بھرپور لڑائی کی، اور لڑائی کے دوران وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک یہودی سردار کنانہ نے قلعے کی دیوار کے اوپر سے چکی کا ایک پارٹ حضرت محمود ابن مسلمہ کے سر پر اس طرح گرایا کہ ان کا سر پھٹ گیا، اور اسی زخم کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی فوج کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرا، تیسرا اور چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ پانچویں اور چھٹے قلعے والوں نے خود ہی مصالحت کر لی، مسلمانوں کی شرائط کو قبول کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے، اور اب قلعہ کموس کی باری تھی، لیکن اسے سر کرنا دشوار ثابت ہوا، چنانچہ اس کا محاصرہ طول پکڑ گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں ناکامی کے دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ اس قلعے کے محاصرے کے دوران درد شقیقہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ناساز ہو گیا، اور آپ قلعہ سر کرنے کی مہم میں بنفس نفیس شامل نہ ہو سکے۔ اور دوسرا سبب تھا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عدم موجودگی، جو اب تک ہر جنگ میں پیش تھے، مگر شدید آشوب چشم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خیبر کی مہم میں آ ہی نہیں سکے تھے۔ اگر علی ہوتے تو یہ قلعہ اب تک فتح ہو چکا ہوتا، جیسا کہ آنے والے وقت نے بعد میں ثابت کر دیا۔ رسول اللہ کی علالت کے دوران مسلمانوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کی اپنی سی کوشش کی، مگر وہ اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ آخرکار ایک روایت کے مطابق جب 19 دن اور ایک اور روایت کے مطابق جب 39 دن گزر گئے، تو اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، ایسا جو بھاگنے والا نہیں، اور وہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت کرے گا۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث تاریخ اور حدیث کی مختلف کتابوں میں ملتی ہے۔ تاریخ طبری کے مطابق جب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان ہوا تو ہر ایک کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ کل مجھے علم عطا فرمائیں۔ پس وہ بارگاہ رسالت میں دو زانو ہو کر اور گھٹنوں کے بل بیٹھے اور گردنیں لمبی کر کر کے رسول خدا کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور مردانگی سے سبھی واقف تھے، اس لیے جانتے تھے کہ عطائے علم کے واحد حقدار تو وہی ہیں، لیکن دل کو اطمینان یہ تھا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس مہم پر آئے ہی نہیں۔ بس ان کی عدم موجودگی میں اس خاص علمدار کا انتخاب باقی ماندہ لوگوں میں سے ہی ہوگا۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ایک جماعت دوسرے سے کہتی تھی، یہ تو طے سمجھو کہ علی ابن ابی طالب تو اس مراد سے فائز نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی آنکھ اس شدت سے درد کرتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں تک نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر مدینہ میں حضرت علی کا دل سخت بے قرار تھا، اور ایک ہی خیال دامنگیر تھا کہ آنکھ کی تکلیف کے سبب خیبر کی مہم میں رسول گرامی کی ہم رکابی کے شرف سے محروم رہ گئے۔ پس حضرت علی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، الہی جب تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جب تو روکنے والا ہے تو کوئی دینے والا نہیں۔ چنانچہ جانثار رسول سے نہ رہا گیا اور علالت میں ہی مدینہ طیبہ سے نکل پڑے اور خیبر کی طرف چل دیے۔ ادھر نبی کریم کو بھی آپ کی روانگی کی خبر ہو گئی۔ لوگ پیکر آس بنے رسول کریم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ یہیں ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اتنا درد کرتی ہیں کہ وہ اپنے پاؤں تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول کریم نے فرمایا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت مسلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت علی کو ہاتھ سے تھام کر حضور اکرم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نے ان کے سر کو اپنی مبارک ران پر رکھا، اپنا لعاب دہن مبارک ان کی چشم مبارک میں لگایا
اور دعا مانگی۔ اسی وقت ان کی آنکھ سے درد جاتا رہا اور انہیں شفائے کلی حاصل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم نے یہ دعا بھی مانگی، اللہم اذہب عنہ الحر والقرا، یعنی اے اللہ ان سے گرمی اور سردی دونوں کو دور رکھ۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ ابن لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سخت گرمی میں روئی کا لباس اور سخت سردی میں باریک کپڑے کا لباس زیب تن فرما لیتے تو بھی انہیں کوئی ضرر نہ پہنچتا تھا۔ پس جب حضرت علی نے رسول اللہ کی دعا سے آنکھوں کی تکلیف سے نجات پائی تو رسول اللہ نے اپنی فولادی زرہ ان کو زیب تن فرمائی، ذوالفقار ان کی کمر میں لگائی اور پھر علم عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ جلدی نہ کرنا جب تک کہ حق تعالی تمہارے ہاتھ پر قلعہ فتح نہ فرما دے۔ وہ علم جسے پانے کی آرزو ہر مسلمان کے دل کی حسرت تھی، حضرت علی کو عطا ہوا تو آپ کی چال میں عجیب وقار اور رفتار میں بلا کی تیزی آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جنہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اور ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، علم ہاتھ میں لیے قلعہ کموز کی جانب بڑھے۔ آپ قلعے کے نیچے پہنچے تو ایک چٹان پر علم گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے جو قلعے کے اوپر کھڑا تھا پوچھا، اے صاحب علم تو کون ہے؟ فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر وہ یہودی عالم اپنی قوم سے کہنے لگا، قسم ہے تورات کی تم اس شخص سے مغلوب ہوگے، یہ فتح حاصل کیے بغیر نہ لوٹے گا۔ وہ یہودی عالم حضرت علی کی شجاعت کو تورات کے حوالے سے جانتا تھا، کیونکہ تورات میں وہ آپ کے اوصاف پڑھ چکا تھا۔ اپنے عالم دین کی تنبیہ پر یہودیوں نے شاید توجہ نہیں دی، یا انہیں اپنی طاقت کا زوم تھا کہ شیر خدا حضرت علی قلعہ کے نیچے پہنچے تو قلعہ کے سردار مرہب کا بھائی حارث، جو اس کا دست راست اور نائب تھا، حضرت علی کے مقابل آ گیا۔ روایت کے مطابق اس کا نیزہ 3 من کا تھا اور وہ اس مارکے میں کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا۔ وہ حضرت علی کے مقابل آیا تو آپ نے ایک ہی وار سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد انتر اور پھر کچھ اور بہادروں نے یکے بعد دیگرے حضرت علی سے مقابلہ کیا، لیکن سبھی ذوالفقار علی کا شکار ہو گئے۔ اپنے بھائی کے مارے جانے کے بعد مرہب بہادروں کی ایک جماعت کے ساتھ انتقام لینے باہر نکلا۔ وہ بہت بلند قامت اور جنگجو شخص تھا۔ خیبر کے بہادروں میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور اس کی بہادری کا ڈنکا تمام خیبر میں بجتا تھا۔ اس روز وہ 2 زرہیں پہن کر اور 2 تلواریں حمائل کر کے میدان میں اترا تھا۔ اس نے 2 امامے باندھ رکھے تھے۔ وہ یہ رجز پڑتا ہوا میدان میں نکلا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، مسلح، دلاور اور جنگ آزمودہ۔ علی ابن ابی طالب یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں زرغام ہوں، آجام ہوں اور حملہ آور لیس ہوں۔ زرغام، آجام اور لیس یہ تینوں شیر کے مترادف المانی الفاظ ہیں۔ مرہب نے حضرت علی کے سر اقدس پر تلوار کا وار کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح کوندی۔ مرہب نے ذوالفقار کو اپنی ڈھال پر روکا تو وہ اسے کاٹتی ہوئی اس کے خود پر گری اور پھر خود کو اور 2 اماموں کو اور اس کے سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت علی کی تلوار اس غدار کا خود کاٹتی ہوئی سر کو چیرتی ہوئی حلق تک جا پہنچی اور حلق سے بھی نیچے اس کی رانوں تک چلی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق ذوالفقار حیدری اس کی زین تک جا پہنچی اور مرہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اہل اسلام حضرت علی کی مدد کے ساتھ میدان میں اترے اور یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہود کے شجاعوں میں سے 7 کو آپ نے جہنم رسید کر دیا، باقی ہزیمت اٹھا کر قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی بھی قلعے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ایسے میں ایک یہودی راہ میں حائل ہوا اور آپ کے دست اقدس پر وار کیا۔ آپ کی ڈھال زمین پر گر پڑی۔ دوسرا یہودی اس ڈھال کو اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت علی کو جوش آیا، قوت ربانی کی طرف سے ایسی روحانی قوت عطا ہوئی کہ آپ قلعہ کے دروازے پر جا پہنچے اور قلعے کے آہنی دروازے کا ایک پٹ اکھاڑا اور اسے ڈھال بنا کر جنگ میں مشغول ہو گئے۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی نے اس دروازے کو پس پشت پھینک دیا۔ روایت میں ہے کہ 7 توانا و طاقتور آدمیوں نے مل کر اس در کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر پلٹنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ پھر 40 آدمیوں نے مل کر چاہا کہ اسے اٹھا لیں، مگر عاجز رہ گئے۔ معارج النبوت میں منقول ہے کہ اس دروازے کا وزن 800 من تھا۔ المواہب الدنیا میں مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جس باب خیبر کو اکھاڑا تھا، اسے 70 آدمی انتہائی مشقت اور کوشش کے باوجود ہلا تک نہ سکے۔
جب کموس اور خیبر کے تمام قلعے والوں نے حضرت علی کی اس قوت و قدرت کا مشاہدہ کیا تو وہ سب فریاد کرنے لگے، الامان الامان۔ اس کے بعد حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے ان کو اس شرط پر امان دے دی کہ ہر آدمی اونٹ پر خوراک لاد کر ان شہروں سے نکل جائے اور نقد اور تمام ساز و سامان اور اسلحہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت علی اس مہم کو سر کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم نے خیمہ مبارک سے باہر تشریف لا کر آپ کا استقبال فرمایا، پھر آغوش اقدس میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا، تمہاری مشکورانہ تعریفیں مجھ تک پہنچیں اور تمہاری بہادری کے واقعات بیان ہوئے، بے شک اللہ تم سے راضی ہوا اور میں بھی تم سے راضی ہوا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ دیدہ ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا، علی یہ رونا خوشی کا ہے یا غم کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آنسو خوشی کے ہیں، اور میں اس پر کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا، علی میں اکیلا ہی تم سے راضی نہیں بلکہ اللہ، جبرائیل، میکائیل اور تمام فرشتے بھی تم سے راضی ہیں۔ معتبر روایات کے مطابق یہ 20واں دن تھا جس دن قلعہ کموس حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا، جبکہ بعض روایات میں یہ تعداد 40 دن بھی بتائی جاتی ہے۔ قلعہ کموس سے مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے، 500 کمانیں اور بے شمار ساز و سامان اور دولت مال غنیمت میں حاصل ہوا، جس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی رسول اللہ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا، جبکہ یہود کی غداری کے باوجود نبی کریم نے ان کی جان بخشی کر کے ان پر احسان فرمایا اور خیبر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کھیتوں اور باغوں میں اجرت پر رکھ لیا جائے۔ رسول کریم نے مہربانی کرتے ہوئے ان کی گزارش کو قبول فرمایا اور پیداوار کا نصف حصہ ان کی اجرت مقرر فرما کر انہیں رکھ لیا۔ اس معاملہ کو مورخین نے مخابرہ یعنی خیبر والوں کا معاملہ لکھا ہے۔ یہودی سردار کنانہ بن ربی، جس نے صحابی رسول حضرت محمود ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چکی کا پاٹ گرا کر شہید کیا تھا، اسے ان کے قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب اسی سردار کنانہ کی زوجیت میں تھیں۔ جنگ کے اختتام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، حضرت ان کے ساتھ جو مناسب سمجھیں گے وہ سلوک کریں گے۔ اس سے حضرت علی کی رواداری اور اعلیٰ ظرفی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا کہ کسی قوم کے سردار کی خواتین کے ساتھ عام قیدیوں کا سا برتاؤ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے شایان شان سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال حضرت صفیہ کو اس طرف سے لے کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس طرف مقتولین کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ لاشیں دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ شاید حضرت بلال نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایک صنف نازک کے لیے اپنے عزیز مقتولین کی لاشوں کو دیکھنا کتنا کربناک ہو سکتا ہے، مگر پیغمبر خدا کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، بلال کیا تمہارے دل سے رحم بالکل جاتا رہا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد فرما دیا اور پھر ان کو سہارا دینے کے لیے ان سے نکاح کیا، اور اس طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ اور ام المومنین قرار پائیں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔